اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد تمام انسان اور جن سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب وہ لوگ جو اس دنیا سے منتقل ہو کے وہاں پر پہنچے، دنیا کے اندر جو انہوں نے زندگی گزاری، جیسی بھی زندگی گزاری، اچھی ہو یا بری زندگی ہو، خوشیوں کے ساتھ میں ہو یا غموں کے ساتھ میں ہو، جو بھی زندگی گزاری، لیکن اب جب اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہیں، اب ان کی یہ حقیقی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ سچی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ جو انسان اس میں کامیاب ہو گیا بس وہی کامیاب ہے، اور جو ناکام ہو گیا بس وہی ناکام ہے۔ لہذا جنت قریب کر دی جائے گی۔ جنتی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی وہ جنت ہے، اے میرے پروردگار، تیرے فضل و کرم سے اب اس کے اندر ہمیں جانا ہے۔ اور ادھر دوزخ بھی ان کے قریب کر دی جائے گی، گمراہوں کے لیے، بھٹکے ہوئےوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکراتے رہے اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے رہے۔ آج ان کا یہ نشہ کافور ہو جائے گا، آج جہنم کے شعلے انہیں گھیر لیں گے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس کے اندر جانا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کی یہ زندگی ایک خواب کی سی زندگی ہے، خواب ہے اور کچھ نہیں۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اس دنیا کے اندر نہ غم کوئی معنی رکھتا ہے، نہ خوشی کوئی معنی رکھتی ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ خوش ہیں تو کیا ہے، اور غمزدہ ہیں تو کیا ہے؟ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی شروع ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں کی خوشی اصل خوشی ہے، اور وہاں کا غم اصل میں غم ہے۔ جو انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، لمحات تو ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، ہر آنے والا دن ہم کو موت سے قریب کر رہا ہے، ہماری قبر سے ہم کو قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن، جو لمحات گزر گئے بس یہ گزر گئے، اور جو آنے والے ہیں وہ آنے جا رہے ہیں، وہ آتے ہی جا رہے ہیں۔ اب جو گزر گیا اس کے تلافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہم کہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے اوپر ایمان لائے، تیرے نبی پر ایمان لائے، تو نے جو اتارا ہے ہم اس پر ایمان لائے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر انسان کمر کس لے، نفل کثرت سے پڑھے، فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرے، تاکہ تلافی مافات کر سکے جو اس سے چھوٹ گیا ہے، جو وہ نہیں کر سکا، جو لمحات گزر گئے، غفلت میں گزر گئے، نادانی میں گزر گئے، گناہوں میں گزر گئے، ان کی تلافی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ وہ نوافل کی کثرت کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اللہ کو یاد کثرت سے کرے، اس کے حضور توبہ کثرت سے کرے، اس سے اپنا رابطہ مضبوط کرے۔ اللہ کے لیے نہ کوئی نسب ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی ناتا ہے، کچھ نہیں۔ جو اس دنیا میں رہ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، جو اپنی عبدیت کا اظہار کرے گا، جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا، یہ وہ شخص ہوگا جسے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو اس دنیا کے اندر رہا، جس نے بڑی آسائشیں اٹھائیں، بڑا آرام اٹھایا، لیکن گناہوں میں پڑا رہا، غفلت کی زندگی گزارتا رہا، ہر دن اسے ایسا لگتا رہا کہ ابھی تو بہت عمر میری پڑی ہے، ابھی تو بہت جینا ہے، اور موت کا فرشتہ اچانک آ پہنچا اور اس نے کہا چل، اللہ کی طرف چل۔ اب وہ اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر چل پڑا۔ بڑی پراپرٹی اس نے بنائی تھی، بڑا گھر اس نے بنایا تھا، بڑا مکان اس نے بنایا تھا، بڑی دولت اس نے جمع کر رکھی تھی، لوگوں میں اس کا بڑا نام تھا، بڑا شہرہ تھا، بڑا اونچا عہدہ اور منصب تھا، لوگ اس کو سلام کرتے تھے، سیلیوٹ کرتے تھے، بڑا خوش ہو جاتا تھا، دل اس کا باغ باغ ہو جاتا تھا۔ لیکن موت کے فرشتے نے آ کر یہ سب ختم کر دیا۔ اب وہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، مجرم بن کر کھڑا ہے، اس کے نامہ اعمال کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کے سامنے کہ یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، اتنے گناہ، اتنے گناہ، اس کو ستایا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کا مکان ضبط کیا، اس کی زمین پر قبضہ کیا، فلاں کا مال کھا گیا، فلاں کا قرضہ پی گیا، ڈکار گیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر الزام لگایا، اب یہ سب اس کے سامنے ہے۔
اب اس پر فرشتوں کی مار پڑ رہی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، وہ مارا جا رہا ہے، گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، جہنم کی آگ اسے اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اب کچھ نہیں ہے، حمیم اور غساق، بس یہی اس کا پینا ہے۔ سخت سردی کا عذاب، سخت گرمی کا عذاب اب اس کے سامنے ہے۔ کیا خوشی؟ اس دنیا کی خوشی کا کوئی معنی ہوا؟ کوئی معنی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں بڑی آسائش کی اور بڑے آرام کی زندگی گزاری ہوگی، اسے جہنم میں جب ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تیری زندگی تو بڑی آرام کی تھی، تو وہ کہے گا مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے کوئی آرام یاد نہیں، کوئی عیش یاد نہیں، میں تو مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، میں تو پریشانی میں پڑا ہوا۔ اور ایک ایسے شخص کو جس نے بڑی مصیبتوں کی زندگی گزاری، بڑی تکلیفوں کی زندگی گزاری، بڑی کراہ کی زندگی گزاری، غموں کے ساتھ زندگی گزاری، اسے جنت میں ایک سیر کرائی جائے گی، جنت پہ تھوڑی دیر کے لیے جب وہ رہے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ یہ بتا کیسا لگ رہا ہے تجھے، کیسی تجھے تکلیف تھی دنیا میں، وہ کہے گا مجھے کچھ بھی یاد نہیں، مجھے کوئی تکلیف یاد نہیں، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں بڑے عیش اور آرام میں ہوں، بڑے مزے میں ہوں میں۔ تو اصل زندگی یہی زندگی، یہی وہ موقع ہوگا جس موقع پر آدمی انسان کہے گا، حسرت کے ساتھ کہے گا، افسوس کے ساتھ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بنایا ہوتا، کچھ ذخیرہ بھیج دیا ہوتا۔ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں، ہم آگے بھیج رہے ہیں، اور جو ہم آگے بھیج رہے ہیں بس ہمیں وہی ملنے والا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تو اسی دنیا میں چھوٹ جانے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کر بہت پیاری بات فرمائی۔ آپ نے کہا کون ہے تم میں سے جس کو اپنے وارث کا مال زیادہ پسندیدہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال پسندیدہ ہے، اپنے وارث کا مال کیوں پسندیدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا ہے؟ تم نے تو جو کھایا یا جو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا وہ تمہارا اپنا مال ہے، اور جو تم مر کے چلے جاؤ گے، جو چھوڑ کے جاؤ گے، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اچانک موت ہو جائے، اچانک ہماری موت آ جائے، تو ہم کیا لے کر جا رہے ہیں اور کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ بدن پر جو ہم کپڑے پہنے ہوئے، یہ کپڑے بھی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ جو ہم جوتا پہنے ہوئے ہیں پیروں میں، جوتا بھی ساتھ میں نہیں جائے گا۔ جو ہاتھ میں گھڑی باندھے ہوئے ہیں، یہ گھڑی بھی ساتھ میں نہیں جائے گی۔ جو چشمہ لگائے ہوئے ہیں، یہ چشمہ بھی نہیں جائے گا۔ جو بھی ہماری نعمتیں ہیں اسی دنیا کے اندر، یہ سب رہ جائیں گی۔ یہ مکان، یہ گھر، یہ موٹا موٹا گدا، یہ بستر، یہ جو ہم نے سب بنا کر رکھا ہے، پراپرٹی بنا کے رکھی ہے، باغ بنا کے رکھے ہیں، سب دیکھ کر جن کو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ یہ اولاد جس کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے کچھ نہیں، لاؤ لاؤ، اپنی اولاد کے لیے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آدمی نے خود کے لیے کبھی حرام نہیں کھایا، اولاد کے لیے حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی اس نے حرام نہیں کمایا، کبھی رشوت نہیں لی، کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی کسی کی زمین نہیں دبائی، لیکن نہیں، اولاد کے لیے کرنے لگتا ہے۔ یہ اولاد قبر تک پہنچا کے چلی جائے گی۔ بس جنازہ پڑھ لیا اس نے، اور بہتوں کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا، بہتوں کے اولاد تو وہ بھی نہیں کرتی۔ بس یہ اولاد یہیں تک رہ جائے گی۔ یہ بیوی، یہ بچے، یہ بیوی جس کی خوشنودی کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے، جس کی آنکھوں سے آنسو نہ گریں، اس کے لیے تم حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتے، گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، غلط کاموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بیوی بھی ختم، یہیں پر چھوڑ جائے گی۔ قبر کے اندر جیسے ہی ہم رکھے گئے، بس ہمارے اعمال ہمارے ساتھ میں ہیں، یہ ہماری نیکیاں ہیں، یہ ہماری برائیاں ہیں۔ اللہ کے راہ میں جو صدقہ کیا وہ ہمارے ساتھ ہے، جو عبادتیں کی وہ ہمارے ساتھ ہے، جو بھی اچھے کام کیے، ذکر کیے، اذکار کیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یا جو ہم نے گناہ کام کیے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے اصل زندگی۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ وہ تو کچھ نہ تھا، دنیا میں ہم تھے تو کچھ نہ تھے، دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، آج ہماری عمر ہو رہی ہے، ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کل جو ہماری عمر تھی آج اس سے بڑھ چکی ہے، کل جو آنے والا دن ہوگا ایک دن اور بڑھ جائے گا۔ یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم کو رک جانا ہوگا، کہیں نہ کہیں فرشتہ آ جائے گا، کہے گا ٹھپ ہو جا، رک جا، ٹھہر جا، اسٹاپ، بس کر، آگے کا سفر تیرا یہاں ختم، چل آگے کے سفر پر چل،
آخرت کے سفر کی طرف چل. تو اب وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کو خوش کیا، اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کیا، اس کے رسول کی حدیثوں پر عمل کیا، قرآن اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری، وہ جب وہاں پہنچیں گے، اس راستے میں ان کو بڑی تکلیفیں ہوئیں، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے بیچ میں ان کو شرمندگی بھی ہوئی، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو حقیر کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ بہت دور کے لوگ ہیں، زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو بیوقوف کہا گیا، ان کو احمق کہا گیا، ان کی برائیاں کی گئیں. آج وہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہیں اور وہ جنت دیکھ رہے ہیں، وہ سجی ہوئی جنت، دلہن کی طرح سنوری ہوئی جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کا دل خوشیوں سے اچھل رہا ہے. نامہ اعمال اللہ نے دائنے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ نامہ اعمال لیے ہوئے ہر ایک کو دکھاتا پھر رہا ہے، لو دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ دیکھو یہ دیکھو، مجھے فلاں جنت ملی ہے، اتنا اونچا مقام مجھے ملا ہے، وہ جنت مجھے ملی ہے، وہ آسائشیں، وہ شاندار، وہ چیزیں وہ مجھے ملی ہیں. تمہاری جنت کیسی ہے؟ تمہیں تمہارا کیا ہے؟ تم کو کیا ملا؟ ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا. اللہ نے اس کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا، کہے گا یہ دیکھو مجھے ملا، یہ دیکھو مجھے جنت ملی، یہ اللہ کا انعام ہے. اور وہ شخص جس نے دنیا کے اندر سارے آرام تو اٹھائے، آسائشیں تو اٹھائی، لیکن اب وہ سب چھن گیا. اب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ آ گئی جہنم، اللہ نے کھینچ کر اسے سامنے کر دیا کہ لو دیکھو اس جہنم کو، اے مجرموں تمہیں اس کے اندر ابھی پھینکا جائے گا. ان کے دل پہلے ہی پھٹ جائیں گے، پہلے ہی غموں سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، رونے لگیں گے، چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، کہیں گے اے میرے پروردگار معاف کر دے، اے معاف کر دے، ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ ہمیں تو واپس بھیج جا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے سب دیکھ لیا، ہم ایمان لے آئے، ہم کو بھیج دے، تو دنیا میں پھر بھیج دے، دیکھیے ہم بڑے نیک بن جائیں گے، بڑے پرہیزگار بن جائیں گے، بڑے متقی بن جائیں گے. فرمائے گا اللہ تعالیٰ، فرمائے گا ہرگز نہیں. حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا جو مجرم ہوگا، جہنمی ہوگا، بلائے گا، کہے گا یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس زمین، پوری زمین اگر تمہارے پاس دولت ہوتی، ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہوتی، اور یہ کہا جاتا کہ تم وہ دولت ہمیں دے دو اور جہنم سے بچ جاؤ، تو آج تم کیا کرتے تم؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا میں سب کچھ دے دیتا، ساری دولت سب دے دیتا میں، اور میں کہتا مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، بس یہی میں چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا میں نے تو ایک اس سے بھی چھوٹی بات کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری باتوں کو مانو. اگر تم آج وہ کر کے آئے ہوتے تو اس جہنم سے بچ جاتے اور جنت میں داخل ہو جاتے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، اپنے آپ کی اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم جنت والے کام کریں تاکہ آخرت میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.